مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سامنے سے کرام قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، اس لیے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سامنے سے کرام یعنی نماز نہ پڑھنا بھی جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بے نمازی شخص کو مرتے وقت بھی 3 سزائیں دی جائیں گی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ وہ کس طریقے سے؟ فرمایا بے نمازی شخص مرتے وقت یا تو بھوکا مرے گا، دوسری پیاسا مرے گا، تیسرا ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا قبر میں بھی 3 سزائیں ہوں گی۔ پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کے اوپر قبر کو تنگ کر دیا جائے، یعنی ادھر کی پسلیوں کو ادھر اور ادھر کی پسلیوں کو اس طرف کر دیا جائے گا، اتنا یعنی قبر اس کو تنگ کر دے گی، اس کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ فرمایا دوسری سزا یہ ہوگی کہ اس کی قبر پر آگ کو مسلط کر دیا جائے، یعنی جو اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا وہ اسی لائق ہے کہ اس کی قبر میں آگ ڈال دی جائے۔ اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے فرمان کو فالو نہیں کرتا۔ فرمایا تیسری سزا یہ ہوگی کہ اس کے اوپر ایک ایسا اژدھا مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ اگر ایک مرتبہ ڈنک مارے تو اس کے ڈسنے کی وجہ سے انسان 70 گز زمین میں دھس جائے۔ فرمایا بے نمازی شخص کو وہ اژدھا ڈنک مارے گا، وہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا، پھر وہ اللہ کے حکم سے باہر نکالا جائے، پھر وہ اسی طریقے سے ڈنک مارے گا اور مسلسل اس طریقے سے وہ اس کو ڈستا رہے گا اور وہ 70 گز زمین میں دھستا رہے گا، پھر اللہ کے حکم سے نکالا جائے گا، پھر اس کو ڈسا جائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے حشر میں بھی 3 سزائیں ہوں گی۔ پہلی سزا یہ ہوگی، فرمایا اس کے ساتھ سختی سے حساب کتاب لیا جائے، جس کے ساتھ سختی سے حساب کتاب لیا جائے گا، بتائیں اس کا کیا معاملہ ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کے ساتھ۔ دوسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قہر و غضب کا اظہار فرمائے گا، اور فرمایا تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے۔ سامنے سے کرام پھر میں اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنی نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کا مضمون ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے 2 ایسے شخصوں کو دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے سر کے اوپر بڑا پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ پتھر اس کے سر کو کچل کر دور جا کر گرتا ہے۔ فرمایا وہ مارنے والا پھر اس پتھر کو لینے جاتا ہے، اتنے میں جس کے سر پہ کچلا گیا وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کر اس کے سر کچلتا ہے۔ فرمایا مسلسل ایسا کام ہوتا ہوا میں نے دیکھا۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو معاملہ ہے سر کا کچلنا، آج کے دور میں اگر آپ کی ماں بہن بھائیوں کو کوئی گالی دے آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہی معاملہ آپ کی والدہ کے ساتھ ہو، یا پھر یہی معاملہ آپ کے والد کے ساتھ ہو، یا پھر یہی معاملہ آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ ہو کہ اس کے سر کو کچلا جائے؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو؟ نہیں کر سکتے۔ پھر بتائیں کہ کیوں ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، کیوں نہیں ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ جب ہم یہ کام ہوتا ہوا اپنے گھر کے کسی فیملی ممبر میں سے کسی کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے ساتھ یہ کام ہو، اس کو اس طرح کی سزا دی جائے، تو پھر کیوں نہیں ہم اپنی فیملی ممبرز کو کہتے کہ نماز پڑھو، اپنے والدین کو کہتے کہ نماز کی پابندی کرو، گھر والوں کو کہیں کہ نماز کی پابندی کرو؟
ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ سردی میں 10 منٹ اپنے آپ کو تکلیف میں دے کر وضو کر کے نماز پڑھ لو، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کے سر کو کچلا جائے۔ تو کوشش کریں ہم لوگ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔